مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ سورہ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ یا ایہا النبی، اے پیغمبر، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ کے پیش نظر اپنی بیویوں کی خوشنودگی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ وہو العلیم الحکیم، وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب پیغمبر نے اپنی بعض ازواج سے چھپ کے بات کی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پس جب اس نے وہ بات بتلا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے پیغمبر پر وہ بات یعنی دوسری بیوی کے اظہار کو ظاہر کر دیا، عرف بعضہ وأعرض عن بعض، تو بعض باتوں کو پیغمبر نے ظاہر کیا اور بعض کو نظر انداز کیا، بعض کے بارے میں نہیں بتایا۔ فلما نبأہا بہ، پس جب پیغمبر نے بتلایا اس بیوی کو بھی اس کے ظاہر کرنے کے بارے میں، قالت من انبأک ھذا، تو وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بولا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو پیغمبر نے کہا مجھے بتلایا اس ذات نے جو جاننے والی ہے، مجھے بتلایا اس ذات نے جو خبر رکھنے والی ہے۔ سورہ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ جو آپ نے آیات کا ترجمہ سنا، ان کے پیچھے ایک واقعہ ہے اور ایک شان نزول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اپنی تمام ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، حال و احوال دریافت کیا کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر سب کے یہاں بیٹھا کرتے تھے، تاکہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں کچھ زیادہ ہی دیر ٹھہر گئے۔ تو عموماً سوکنوں کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ہر ایک یہ چاہتی ہے کہ اس کو شوہر کی زیادہ توجہ اور زیادہ محبت حاصل ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا شہد پیش فرمایا کرتی تھیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوش فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے وہاں پر تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جایا کرتا تھا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک ترکیب بنائی، ایک پلان طے کیا، وہ یہ کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت زینب بنت جہش کے یہاں زیادہ دیر رکنے سے روکا جائے۔ شوہر کی محبت تھی کہ ہمارے پاس زیادہ ٹھہرے، چنانچہ دونوں نے طے یہ کیا کہ جو ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر ہم میں سے کسی کے یہاں بھی آئیں، چاہے وہ حضرت عائشہ کے یہاں آئیں یا حضرت حفصہ کے یہاں آئیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یوں کہا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دہان مبارک سے، منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا گوند ہوا کرتا تھا عرب کے اندر، درختوں پہ بنا کرتا تھا، اس میں عجیب قسم کی سمیل بو ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
جو ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے یہاں سے ایک دن عصر کے بعد شہد پھینک کر تشریف لائے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تو شہد نوش کیا ہے، میں نے تو مغافر نہیں پیا ہے۔ تو حضرت حفصہ نے کہا ممکن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کی کوئی مکھی مغافیر پہ بیٹھی ہو، اس نے وہ مغافیر کا رس چوسا ہو اور اس کی وجہ سے وہ پھر شہد کے اندر آ گئی ہو۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً بدبو سے شدید نفرت اور کراہت تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بدبو کی بنیاد پر جبریل امین آپ علیہ السلام کے ہاں نہیں آ سکتے تھے، اور فرشتوں کو تو بدبو سے بڑی طبعاً کراہت ہوتی ہے، وہی کا سلسلہ بھی موقوف ہو سکتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ بھائی آج کے بعد میں اب اللہ کی قسم شہد نہیں پیوں گا، حالانکہ شہد حلال چیز تھی۔ تو لیکن ساتھ ساتھ میں آپ علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر زینب کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہد نہ پینے کی قسم کھائی ہے تو ان کی دل آزاری ہوگی، تو حضرت حفصہ کو منع کر دیا کہ کسی کو یہ بتلانا نہیں کہ میں نے قسم کھائی ہے شہد نہ پینے کی۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ اب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی ملاقات ہوئی، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا فلان کامیاب رہ گیا، فلان رود کامیاب۔ تو لیکن یہ نہیں دیکھا کہ آگے سے اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا جھوٹی بات کہنا، آپ علیہ السلام کو دھوکہ دینا، وہ بھی پیغمبر اعظم کو، کائنات کے محسن کو، سردار کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بڑی ناگوار گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اور یہ سورت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور پہلی چیز آپ کو یہ کہی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے بعض کی خوشنودگی کے لیے آپ اپنے اوپر ایک حلال چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ شہد اگر آپ کے لیے حلال ہے تو آپ نے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا؟ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح بتایا کہ اصل میں پس پشت یہ سازش ہے، بچ کہتے ہیں، فیش کہتے ہیں، لیکن لیکن باقی اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا یا ان کے پاس گئے ہوں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف اتنی بات کہی، پوری بات نہیں بتائی، صرف اتنی بات بتائی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہ بات کہ میں شہد نہیں پیوں گا کسی کو نہیں بتلانا، اور تم نے کسی کو بتلا دی۔ اب اگر صرف اتنی سی بات ہو جاتی تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ لڑائی ہو جاتی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی شک ہو جاتا حضرت حفصہ کو، چونکہ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کے سوا کسی اور کو کہا نہیں تھا۔ تو حضرت حفصہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے بات بتلائی؟ فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتلائی جو سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن دوسری بات نہیں بتلائی کہ تم نے یہ پلاننگ اس طریقے سے کی ہے کہ شہد کو مغافیر کا نام دیں گے اور یہ کہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کے منہ سے بو آتی ہے، یہ چیزیں نہیں بتلائی۔ وہ تفصیلات پھر قرآن کے اندر آ گئی ساری چیزیں، جس میں بتلایا گیا کہ عرف بعضہ، بعض بات تو بتلا دی، وعرضم بعض، اور بعض بات ٹال دی۔ اس کے بعد جب قرآن کریم نے یہ سارا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ والا اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ والا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دینے کی نیت کی، ارادہ کیا، لیکن جبریل امین آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جنت کی عورتوں میں ان کا نام آلریڈی لکھا ہوا ہے اور یہ بڑے روزے رکھنے والی ہے، بڑی نماز پڑھنے والی ہے، لہٰذا آپ ان کو طلاق مت دیجیے، اپنے نکاح میں ان کو روکے رکھیے۔ اور ازواج مطہرات کو بھی اس میں تنبیہ کی گئی کہ پیغمبر کے ساتھ آئندہ اس قسم کا مذاق نہ کرنا، اگر تم نے آئندہ اس قسم کی کوئی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہتر، باقیرہ، روزے دار، عبادت گزار، مطیع فرما بردار، حسین و خوبصورت اچھی عورتیں تم سے اچھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دے سکتے ہیں۔ دیکھیے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھائی تھی میں شہد نہیں پیوں گا،
تو اس کے سلسلے میں در منصور وغیرہ کے حوالے سے مفسرین نے بات لکھی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایک غلام کو آزاد کیا، اور جو آپ نے شہد کے نہ پینے کی قسم کھائی تھی اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کفارہ ادا کیا، اور کفارہ ادا کرتے آپ علیہ السلام اس سے باہر نکل گئے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قسم کا کفارہ سب سے پہلے مالی کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ اگر مالی کفارہ انسان ادا نہ کرے تو پھر اس صورت کے اندر انسان کو بدنی کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کسی انسان نے قسم کھائی تو سب سے پہلے آپشن یہ ہے اس کو کہ وہ 3 چیزوں میں سے ایک عمل کے ذریعے سے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اگر اس کو قسم توڑنی ہو، قسم توڑنے کے بعد کفارہ ادا کرے گا۔ پہلی چیز غلام آزاد کرے گا۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ اگر وہ ان 3 کاموں میں سے کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اب اس پر بدنی کفارہ ہے کہ اس کو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ تو 3 دنوں کے روزے رکھنے کے ساتھ ہی قسم توڑنے کا گناہ اس کے سر سے اتر جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر غلام کو آزاد کیا، اور اس طریقے سے آپ نے کفارہ قسم کو ادا کیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے، کیا کوئی انسان کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر سکتا ہے؟ مثلا واریاہ لوگ چھ قسم کھیون ہے رجب کن 10 دہن کھمو نہ اس ماز کہیں تکیاز سینو پیرو چھن کھمت کہیں یہ کشیر منش کینسن علاقن مز یہ کینچ کھیون قسم گامن مز ہے اس کھمو نہ موٹ ماز کہیں بوڑ ماز کھمو نہ کہیں تکیاز پیر صبن چھ منع کورمت۔ عموماً زچگی کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں، حمل سے جو عورتیں ہوتی ہیں، عموماً پیر ان کو اس قسم کی قسمیں کھلاتے ہیں کہ تم کو بڑا گوشت نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو اگر کسی انسان نے حلال چیز کو عقیدتاً اپنے اوپر حرام کیا، عقیدے کے لحاظ سے اپنے اوپر حرام کیا، اور عقیدے کے لحاظ سے کوئی انسان حلال چیز کو اپنے اوپر حرام سمجھے، تو ایسی صورت میں وہ شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رچے۔ نکاح اللہ کی طرف سے حلال ہے، گوشت اللہ کی طرف سے حلال ہے، لیکن کوئی انسان عقیدے کے لحاظ سے نکاح کو حرام سمجھے، کوئی انسان عقیدے کے لحاظ سے گوشت کو حرام سمجھے، تو ایسی صورت میں وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اگر تنبیہ کے باوجود وہ نہ سمجھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی انسان کسی حلال چیز کو اپنے اوپر اس طریقے سے ثواب سمجھ کر چھوڑ دے کہ پوری زندگی اس کے قریب جاتا ہی نہیں، ثواب سمجھ کر۔ مثلا کوئی انسان گوشت کو چھوڑتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ میرے لیے ثواب کا باعث ہوگا، تو چونکہ اس نے دین کے اندر ایک نئی چیز کو ایجاد کیا اور اس کا استلزام کیا، اپنے اوپر اس کو لازم کیا، تو بدعت کے ارتکاب کی وجہ سے ثواب تو نہیں ملے گا، اس کو البتہ گناہ گار ضرور ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ علاج کے طور پر کوئی انسان اپنے اوپر کسی حلال چیز کو چھوڑ دے۔ ایک انسان کو دال راس نہیں آتی ہے، ایک انسان کو گوشت راس نہیں آتا ہے، ایک انسان کو روٹی راس نہیں آتی ہے، ایک انسان کو پھل فروٹ راس نہیں آتا ہے، تو یا ڈاکٹروں کے کہنے کی وجہ سے تم فلاں چیز مت کھاؤ، اور وہ اس چیز کو ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا، نہیں کھاتا، تو اس پر اس کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ہمارے صوفیاء کرام، ہمارے بزرگ حضرات عموماً بہت سارے مریدوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ بھائی کم کھاؤ، کم پیو۔ یہ جو کم کھانے کا اور کم پینے کا درس دیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ نفس موٹا نہ ہو جائے، وہ بھی علاج ہی کے ضمن میں آتا ہے۔ تو جب تک ان کو پیروں کی طرف سے، مریدوں کی طرف سے، یہ شیخوں کی طرف سے یہ حکم ہو کہ کم کھاؤ کم پیو، نہ کھائے، کوئی حرج نہیں، لیکن عقیدے کے لحاظ سے کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے، خواہ وہ نکاح ہو یا اسی طریقے سے کا کوئی معقولات میں سے کوئی چیز ہو۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے بتلا دیا طریقہ تمہارے لیے تمہاری قسموں کی پابندی سے نکلنے کا، وہی جس کا تذکرہ آپ کے سامنے 7ویں سپارے کے حوالے سے آ گیا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، ایک ایک چیز کی وضاحت۔ جب پیغمبر اپنی بیویوں میں سے بعض کے ساتھ چپ کے باتیں کر رہا تھا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات کر رہے تھے، جیسا کہ ابن عباس کی روایت میں ہے۔ فلما نبأت به، پس فلما نبأت به، پس جب اس نے وہ بات بتلا دی، یعنی حضرت حفصہ نے وہ بات حضرت عائشہ کو بتلا دی، تو پلان رود کامیاب کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب عہد کیا آئندہ وہ حضرت زینب کے ہاں شہد نہیں پئیں گے۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے
ان کی اس سازش کو اپنے پیغمبر کے سامنے، سازش کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اگرچہ صحابہ کی شان کے مطابق سازش کا لفظ یہاں پر ان کی شایع نشان نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ کر رہا ہوں، ان کی پلاننگ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سب کچھ بتلا دیا۔ عرف بعضہ، پیغمبر کا مقام دیکھے، ظرف دیکھے، تحمل دیکھے، برداشت دیکھے۔ حضرت حفصہ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی کہ تم نے اس طریقے سے پس پشت میرے خلاف یہ پلاننگ کی، ایسا کچھ نہیں، صرف آدھی بات بتلا دی۔ میں نے تم سے کہا تھا کسی کو نہیں بتلانا، لیکن تم نے عائشہ کو بتلا دیا۔ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض باتوں کو ٹال دیا۔ کون سی بعض باتوں کو ٹال دیا؟ کہ اسی طریقے سے تم نے یہ جو مغافیر کا خود ہی ایک بات بنائی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پس جب پیغمبر نے بتلایا حضرت حفصہ کو بھی اس کے اس راز کو ظاہر کر دینے کے بارے میں، قالت من انبأک ھذا، تو کہنے لگے آپ کو کس نے بتلا دیا؟ کیونکہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرائع کا اظہار نہ فرماتے کہ مجھے اللہ نے بتلا دیا، تو ایسی صورت میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتلایا جو جاننے والا ہے اور جو باخبر ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو، فقط سغت قلوبکما، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن پیدا ہو گیا تھا۔ یہ ان تتوبہ کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے یہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا، لیکن ابتدائی زمانے کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 سال سے زائد عرصے تک میں ان تتوبہ کی ضمیر کی ٹوہ کے بارے میں لگا رہا کہ یہاں پر کون سی 2 عورتیں مراد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت طویل عرصے سے انتظار کرتا رہا، سوچتا رہا کہ کہیں موقع مل جائے تو میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کروں، چونکہ وہی عالم تھے، زیادہ جاننے والے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دن مجھے موقع ملا حج کے زمانے کے اندر، وہ حج پہ ہم جا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو راستے میں وہ جگہ قضاء حاجت کے لیے گئے۔ جب واپس آئے تو میں نے ان کے لیے پانی وغیرہ تیار کر کے رکھا، تو جب میں ان کو پانی ڈالنے لگا وضو کرنے کے لیے، تو وضو کرنے کے دوران ہمت کر کے میں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین ان تتوبہ کی ضمیر کا مرجع کون ہے، یہاں پر کون سی 2 عورتیں مراد ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا تمہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ یہاں پر عائشہ اور حفصہ مراد ہیں، اور پھر ایک لمبا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو تفسیر مظہری کے اندر ہے، یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں پیغمبر کے خلاف ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو گی، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، تو اللہ ہی اپنے پیغمبر کا حامی ہے، جبریل بھی اس کا حامی ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مومن بھی اس کے حامی ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد پیغمبر کے حامی ہیں۔ عسیٰ ربہ، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پیغمبر کا رب، ان طلقکن، اگر وہ پیغمبر تم کو طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا، تو اللہ تبارک و تعالی تم سے بہتر تمہاری جگہ اس کو بیویاں دے گا، مسلمات خیر منکن، مسلمات جو مسلمان بھی ہوں گی، مؤمنات مومنہ بھی ہوں گی، قانتات فرما بردار بھی ہوں گی، تائبات توبہ کرنے والی بھی ہوں گی، عابدات عبادت گزار بھی ہوں گی، سائحات روزے رکھنے والی بھی ہوں گی، سیبات و ابکارا سیبہ بھی ہوں گی، یعنی شادی شدہ جن کو طلاقیں واقع ہو گئی ہوں، وہ ابکارا اور باکرہ بھی ہوں گی، یعنی غیر شادی شدہ جن کو کبھی طلاق کی نوبت آئی نہ ہو اور جن کو کبھی کسی شوہر کے ساتھ ملنے کی نوبت ہی آئی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے اندر تم کو ایسی ایسی بیویاں عطا کرے گا۔ تو پیغمبر کی شان کے اندر کسی بھی قسم کی گستاخی رب العالمین کو برداشت نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے عیاذ باللہ کوئی گستاخی کی، یا انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی بری پلاننگ کی، بس ان کو پیغمبر کے ساتھ محبت تھی، اسی محبت کے اندر انہیں چاہا کہ ہمارے پاس بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ وقت گزاریں، لیکن ان کو یہ پہلو ذہن سے فراموش ہو گیا کہ یہاں پر دوسروں کی حق تلفی ہو رہی ہے، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق تلفی ہو رہی ہے، یہ چیز ان کے ذہن سے فراموش ہو گئی۔ لیکن آیات سے ایک چیز صاف واضح ہو رہی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہمارے دل و دماغ کے اندر پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انسان کے دل و دماغ کے اندر ذرہ برابر بھی تنقیص آ گئی، کمی کوتاہی آ گئی، تو سمجھ لیجئے کہ پھر تو ایمان کا جنازہ ہی ہے، پھر تو ایمان کا خاتمہ ہی ہے۔ اور یہ چیز قرآن کریم کی دیگر آیات سے بھی بار بار آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔
ولا تجهروا له بالقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ان تحبط اعمالكم، زور سے بھی اگر بات کی تو تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے پیغمبر کے سامنے۔ آپس میں اگر تم نے ایک دوسرے سے زور سے بات کی، پیغمبر سے زور سے بات کرنے کی تو دور کی بات ہے، اس سے بھی تمہارے اعمال ضائع اور رائگاں ہو جائیں گے۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہماری دل و دماغ کے اندر اپنی اولاد، والدین، رشتہ دار، اعزاء، اساتذہ، حکومت کے افسران، پوری کائنات میں سب سے زیادہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قو انفسکم اہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ، جس پر فرشتے ایسے ہیں جو سخت مزاج ہیں، مسلط ہیں، شداد زبردست ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں ان چیزوں میں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کر گزرتے ہیں اس چیز کو جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لما تحرموا ما احل اللہ کے ذیل کے اندر یہ چیز بھی آئے گی کہ اگر حکومتیں کبھی مسلمانوں پر حلال چیزوں کو حرام کرنے بیٹھ جائیں، مثلا اسلام کے اندر ایک سے زائد نکاح کرنا حلال ہے، لیکن کہیں پر کسی ملک کے اندر غیر مسلم حکومتیں مسلمانوں کو جبراً اس بات پر آمادہ کریں کہ نہیں تم کو صرف ایک ہی نکاح کرنا، ایک سے زائد نکاح کرنا تمہارے لیے حرام، یا اسی طریقے سے 18 سال سے کم عمر میں تم شادی نہیں کر سکتے ہو، حالانکہ اسلام کے اندر یہ درست ہے، یا اسی طریقے سے مخصوص جانوروں کا، گائے وغیرہ کا، فلاں جانور کا، یا کل تو وہ تم کو یہ بھی کہیں گے کہ مرغے کا بھی گوشت مت کھاؤ، چونکہ ویشنو کا مطلب ہی ہے خالی سبزی خور بنو، کل تو تم کو یہ بھی کہیں گے انڈا بھی مت کھاؤ، کل تو یہ بھی کہیں گے دودھ بھی مت پیو، چونکہ جانور کا جز ہے۔ تو کیا حکومت کے دباؤ کے اندر ہم تمام حلال چیزوں کو چھوڑ دیں گے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ لما تحرموا ما احل اللہ لک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار تو پیغمبر کو نہیں دیا گیا، تو کسی کافر حکومت کو اختیار کیسے مل سکتا ہے؟ تو کسی کے منع کرنے سے، کسی کے روکنے سے مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے نہیں رکنا چاہیے، بلکہ حلال چیزوں کو اختیار کرتا رہنا چاہیے۔ یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دو جائز پہلوؤں میں سے ایک پہلو کو اپنانے کا حکومت آپ کو حکم دے رہی ہے، نہیں، بلکہ دو جائز پہلو میں سے ایک جائز پہلو کو حکومت آپ پر حرام کر رہی ہے، اور کسی بھی حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اب اس آیت کے ذیل کے اندر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس میں ایک خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایمان والو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یعنی اپنی فکر کرو، سب سے پہلے اپنی فکر کرو، کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے؟ کیا میں اتنے گناہوں سے بچ لیتا ہوں جو مجھے دوزخ سے بچا لیں گے؟ کہیں اتنے گناہوں کا تو میں ارتکاب نہیں کرتا ہوں جو مجھے دوزخ میں لے جائیں؟ کہیں میں اتنی کم نیکیاں تو نہیں کرتا ہوں جو مجھے جنت کے اندر نہ لے جا سکیں؟ قوا انفسکم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اپنا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو۔ تو تقوی کامل شرط ہے، تب جا کر انسان دوزخ کی آگ سے بچ سکتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے اور جنت کے اندر انسان داخل ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس آیت کے اندر حکم دیا گیا اہلیکم، جہاں تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہے ہو، وہیں پر اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ وہ اہلیکم نارا، اس سلسلے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین اور ارشادات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عیال کی فکر کرنے کی اتنی ضروری آپ کو اہمیت دینی چاہیے، یہ اتنا ضروری ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی والد نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہترین تحفہ نہیں دیا۔ ما نحل والد ولدہ افضل من حسن الادب، حسن ادب سے بہترین، اچھی تعلیم و تربیت سے بہترین کسی والد نے اپنی اولاد کو بہترین تحفہ نہیں دیا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو 12ویں تک 100-150 کتابیں پڑھا لی لیکن اس کو قرآن کریم نہیں پڑھایا، کچھ فائدہ نہیں۔ LKG UKG نرسری فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہر کلاس کے اندر اس کو 8 کتابیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن قرآن کی تعلیم اس کو نہیں دی جاتی ہے، احادیث کی تعلیم اس کو نہیں دی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھائی جاتی ہے، تاریخ اسلام اس کو نہیں سکھلائی جاتی ہے، جائز ناجائز حلال حرام کی تعلیم اس کو نہیں دی جاتی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ اولاد جہنم میں جائے گی۔
جس کو اللہ کا پتہ نہیں، رسول کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں۔ اس لیے اچھی تعلیم و تربیت سے مراد یہ ہے کہ اس کو حلال و حرام، جائز و ناجائز قرآن کریم کی تعلیم دی جائے اور ضروریات دین کی تعلیم اس کو دی جائے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو یا دیگر تمام تر عبادات، عقائد، معاملات، معاشرت، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو سکھلائی جائیں۔ دوسری روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اب اس کو تنبیہ کرو نماز کے چھوڑنے پر، اس کو مارو بقدر ضرورت۔ اس روایت سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا ضروری ہے اولاد کی تعلیم و تربیت۔ اور یہ تھیزو یاد پگہ قیامت دو چھونا صرف پنس پانس متعلق خدایس جواب دیون کی تھی۔ تو یہ سوچو بچھس نماز پرن، تو یہ سوچو بچھس قرآن پرن، تو یہ سوچو بچھس زکوٰۃ دیوان، تو یہ سوچن کہ بچھس روز تھاون، لیکن بچہ چھن روز تھاون کی تھی، بچہ چھن زکوٰۃ دیوان کی تھی، بچہ چھن نماز پڑھن کی، تو آپ نہیں بچ سکتے ہو، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس سلسلے میں جامع ترین وہ حدیث ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار کو اپنے رعیت کے بارے میں جواب دینا ہوگا، مسئول ہے وہ۔ فالوالد مسئول عن اولادہ، باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا، اس کو دیندار بنایا یا نہیں، یا صرف اس کو دولت 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 دولت، پیسہ پیسہ پیسہ، تعلیم تعلیم، سکول سکول، کالج کالج کی رٹ لگا کر اس کے دماغ کو خراب کیے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، قوم کے ذمہ دار اور سردار کو رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا، ماں کو بیٹی کے بارے میں جواب دینا ہوگا، بڑے بھائی کو چھوٹی بہن کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ بچاؤ اس دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، جس دوزخ کا ایندھن لوگ ہوں گے اور جہنم کے پتھر ہوں گے، اور جہاں پر بڑے بڑے سخت فرشتے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، پوچھ گچھ کے لیے، زبردست سخت مزاج والے، لیکن ان کی اپنی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور قدر گزرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، آج قیامت کے دن بارگاہ خداوندی کے اندر بہانے مت لگاؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہارے ان اعمال کا جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ اس سچی توبہ سے کیا مراد؟ 3 چیزیں، ماضی کے گناہوں پر انسان کو ندامت ہو، حال کے اندر انسان گناہوں سے الگ تھلگ ہو جائے، اور مستقبل میں انسان کو یہ پکا ارادہ ہو کہ کبھی ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور 2 چیزیں بعض علماء نے یہ اور اضافہ کی ہیں کہ انسان کو یہ بھی ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام احکام کے اندر اطاعت و فرما برداری کروں گا، اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کے اندر اطاعت و فرما برداری کروں گا۔ اور اگر وہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس صورت میں حقوق العباد سے متعلق جو چیزیں ہیں تو لوگوں سے معافی تلافی کر کے وہ اپنے سارے گناہ معاف کراؤں گا، تب جا کر توبہ مانگ۔ اور اگر حقوق اللہ سے متعلق ہے، 6ٹھی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ میرے ذمہ اگر قضا روزے ہیں، میرے ذمہ اگر قضا نمازیں ہیں تو میں ان کی قضا کروں گا، تاکہ حقوق العباد کا بھی معاملہ کلیئر ہو جائے، حقوق اللہ کا بھی معاملہ کلیئر ہو جائے، اور انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو، اور انسان آئندہ کے لیے ان گناہوں سے ہمیشہ کے لیے الگ تھلگ ہو جائے۔ تو یہ شرائط 5 6 7 اگر پائی گئی تو سمجھ لیجئے کہ وہ توبہ نصوحہ ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہے تو توبہ نصوحہ نہیں ہے۔ انسان آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے صبح اللہ کے سامنے تہجد میں، لیکن لوگوں کے قرضے ادا نہیں کر رہا ہے، گناہوں سے باز نہیں آ رہا ہے، ماضی پر ندامت نہیں ہے، مستقبل میں گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ توبہ نصوحہ نہیں ہے۔ سچی توبہ ہونی چاہیے، پکی توبہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم،
وعدہ ہے تمہارے رب کا کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ آسا کا ترجمہ تو امید سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وعدے سے کیا گیا ہے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ پیغمبر کو رسوا نہیں کریں گے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو بھی رسوا نہیں کریں گے جنہوں نے ایمان لایا پیغمبر کے ساتھ۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے، و بایمانہم، اور ان کے دائیں۔ یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، آج ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما، اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ حدید کے ذیل کے اندر یہ نور کیا ہوگا، یہ اعمال کا نور ہوگا، یہ درودوں کا نور ہوگا، جتنی کثرت سے درود پڑے ہوں گے، یہ قرآن کی تلاوت کا نور ہوگا، یہ سورہ ملک کا نور ہوگا، یہ سورہ کہف کا نور ہوگا، اور یہ رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف جانے کا نور ہوگا، بشر المشائین بالنور التام یوم القیامہ۔ اور کسی کا نور پہاڑ کے جتنا ہوگا، کسی کا نور اتنا چھوٹا سا ہوگا کہ صرف اس کو اپنے پاؤں نظر آئیں گے۔ یہی نور ہوگا جس کے نور کے اندر میدان حشر سے پل صراط کا سارا سفر طے ہوگا۔ اچانک میدان حشر میں تاریکی چھا جائے گی اور انسان کو اپنے ہاتھ تک نظر نہیں آئیں گے، پھر مومنوں کے لیے ان کا نور روشن کر دیا جائے گا، اور منافق اور فاسق و فجار تاریکی کے اندر، گنہگار تاریکی کے اندر رہ جائیں گے۔ انک علی کل شیء قدیر، یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے پیغمبر آپ کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے اور منافقوں کے ساتھ، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نیکی نرمی کریں، یہ چھنا شریعت اصل مطلوب کہتی ہے، نرمی کے مقام پر نرمی کرو اور گرمی کے مقام پر گرمی کرو۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف سخت، رحماء بینہم، آپس میں نرم۔ میدان جنگ کا معاملہ ہو، دشمن سے مقابلے کا معاملہ ہو تو وہ سخت ہوتے ہیں، اور جب باہمی طور پر ان کو کوئی بھی معاملہ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت وہ نرم ہوتے ہیں۔ وغلظ علیہم، سختی کا مقام ہے میدان جنگ کا، تو سختی کی جائے گی نا۔ ازواج مطہرات کو ایک بار پھر مخاطب کیا جا رہا ہے، تم یہ نہ سوچنا کہ پیغمبر کی بیویاں ہونے کی بنیاد پر تم نجات پا جاؤ گے اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے آگے 4 عورتوں کی مثال دی، 2 وہ عورتیں جو پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن جہنم کے اندر چلی گئی، پیغمبر کی بیویاں ہونے کے باوجود جہنم کے اندر چلی گئی۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جن کا نام واغلہ آتا ہے یا واغلہ، اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جن کے نام کے بارے میں آتا وافعہ۔ بہرحال جو بھی نام تھا، نام سے ہمیں کیا لینا دینا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی پیغمبر کی بیویاں ہونے کے باوجود جہنم کے اندر چلی گئی، رشتہ داری کام نہیں آئی، چونکہ ان کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، ایمان کامل ان کے اندر نہیں تھا، ایمان نہیں تھا ان کے اندر۔ اور جس کے اندر ایمان تھا، دنیا کا سب سے بڑا ظالم درندہ فرعون آیا جس نے ہزاروں بچوں کا قتل عام کیا، اور واحد وہ شخص جس نے اس دھرتی پر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں تمہارا، انسانوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے۔ فرماتے ہیں اس کی بیوی جنت کے اندر چلی گئی، حضرت آسیہ، کیوں؟ اس کے اعمال صحیح تھے۔ رشتہ داریاں کام نہیں آتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان دوزخ کے اندر چلا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جہنم کے اندر چلا گیا۔ رشتہ داریاں کام نہیں آتی ہیں، وہاں تو صرف ایمان اور اعمال صالحہ کام آتے ہیں۔ یہ کس نے خیال تھا انزا کہ مش نیچو حافظ، یا مش مول بڑبار ولی اللہ، یا مش بوائے ولی اللہ، یا مش خانداری ولی اللہ، وہ بچائیں گے نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اعمال ساتھ لینے چاہیے۔ ضرب اللہ نے مثال بیان کی، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 بندوں کے نکاح میں تھی، صالحین، جو دونوں بندے نیک تھے، یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، فلم یغنیا، پس یہ دونوں پیغمبر ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے، من اللہ کے مقابلے میں، شیئا، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا گیا ان دونوں عورتوں سے دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ، اور اللہ نے مثال بیان کی، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا، کس کی؟ امرأۃ فرعون،
فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا میرے مولا میرے لیے اپنے پاس جنت کے اندر گھر بنا، ونجینی من فرعون وعملہ، اور بچا مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، ونجینی من القوم الظالمین، اور بچا مجھے ظالم لوگوں سے۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو عین اسی موقع پر حضرت آسیہ فرعون کی بیوی نے بھی ایمان کا اظہار کیا، اور اس نے بھی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کیا کرنا تھا، ایمان کیا لانا تھا کہ فرعون اس کا بھی بڑا دشمن بن گیا۔ کہتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ عموماً فرعون لگایا کرتا تھا، اور پھر اس کا طریقہ کار یہ تھا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، کیلوں والا۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے پاؤں کے اندر موٹی موٹی لوہے کی کیلیں ٹھونستا تھا اور ہاتھوں کے اندر، تاکہ انسان حرکت نہ کر سکے۔ تو حضرت آسیہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے دو ارادے تھے۔ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ اس نے چاہا کہ اوپر سے ان پر بڑا ایک پتھر گرایا جائے، نیچے رکھا جائے ان کو لٹانے کے بعد ان کے ہاتھوں پر کیلیں لگائے جائیں، پھر اوپر سے ایک پتھر ان پر ڈالا جائے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت آسیہ نے دعا کی رب العالمین اس کی مزید ایذاؤں سے پہلے مجھے میری روح کو قبض کر لے اور مجھے جنت کے اندر ٹھکانہ عطا فرما۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے، دنیا میں ان کی روح کے قبض ہونے سے پہلے جنت کے اندر ان کو ٹھکانہ دکھا دیا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ بعض تفاسیر میں آتا نہیں، اس کا ارادہ یہ تھا کہ چونکہ بڑا ظالم اور درندہ قسم کا انسان تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ اب حضرت آسیہ کے جسم سے کپڑے اتارنے کے بعد ان کی کھال کو اتارے، لیکن ان کی ایذاؤں سے پہلے، ایذا رسانی سے پہلے حضرت آسیہ نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی، خدایا اس کی سزاؤں سے اور فرعون ظالم درندے کی سزاؤں سے مجھے نجات دے، اور اس سے مجھے نجات دے قبل اس کے کہ مزید مجھے یہ تکلیف پہنچائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمولا من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سارے لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سے جو کامل ہوئے وہ صرف دو، ایک آسیہ اور ایک حضرت مریم، جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی عورتوں کا سردار اور دنیا کے اندر سب سے افضل ترین عورتیں جو قرار دی ہیں وہ 4 عورتوں کو قرار دیا ہے، ایک 2 پچھلی امتوں میں سے اور 2 اس امت کے اندر۔ پچھلی امتوں کے اندر حضرت آسیہ اور حضرت مریم، اور اس امت کے اندر حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 عورتوں کو دنیا کے اندر سب سے افضل عورتیں قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام حالانکہ پیغمبر نہیں تھی، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین پر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی، اور ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وضرب اللہ، اور اللہ نے مثال بیان کی اہل ایمان کے سامنے فرعون کی بیوی کی، اذ قالت، جب اس نے دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب میرے لیے جنت کے اندر گھر بنا اپنے پاس، ونجینی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور بچا تو مجھ کو ظالم لوگوں سے، ونجینی من القوم الظالمین۔ ومریم ابنۃ، اور مریم عمران کی بیٹی، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا، وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے اپنے رب کے احکامات کی تصدیق کی اور اپنے رب کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ تھی مطیع و فرما بردار عورتوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے ان کے آغوش سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔